اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب کی زبان میں ایک مرض ہوتا ہے جس کا نام ہے مالی خولیہ۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جس کو بہت ہی کم لوگ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ جس کو یہ مرض ہے وہ واقعی مریض ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ مریض ہر لحاظ سے جو ہے ایک نارمل انسان ہوتا ہے، جیسا کہ ایک نارمل انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، دفتروں میں کام کرتا ہے، کارخانوں میں کام کرتا ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشنوں کے اندر اعلیٰ عہدے رکھتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ اس میں یہ ایک مرض ایسا ہو جاتا ہے کہ اس مرض کے باوجود بھی وہ ایک بالکل نارمل انسان جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے یہ ٹریس ہوگا کہ وہ شخص جو ہے نارمل انسان نہیں بلکہ ایک دماغی مرض کا شکار ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے لے کر اور جب تک اس کی زندگی ہے وہ آگے اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مختلف ضدیں کرتا ہے، اور ہم ضد کو ہٹ بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ راج ہٹ، بالک ہٹ، ٹریا ہٹ، یعنی بادشاہ کی ضد، بچے کی ضد اور عورت کی ضد۔ یہ ایسی ضدیں ہیں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ بادشاہ اپنی قوت سے کام لے کر منوا لیتا ہے ہر بات اپنی طاقت کے ذریعے، بچہ جو ہے وہ رو کر اپنی ایڑیاں رگڑ کر اپنی بات جب تک منوا نہیں لیتا اس وقت تک وہ مانتا نہیں، اور عورت اگر کسی ضد پر اتر آئے تو وہ اپنی جان تو دے سکتی ہے لیکن وہ اپنی ضد سے پھر نہیں سکتی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مرض ہوتا ہے، وہ معمولی ضدوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر آخر میں جو ہے وہ بڑی ضدیں ہو جاتی ہیں جو بالکل ماننے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ مثلاً ایک بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ کوئی کھلونا مانگ رہا ہوگا، وہ اس کے لیے روئے گا، پیٹے گا، ایڑیاں رگڑے گا، اور لیکن جب وہ اگر اس کو اس کی ضد کے مطابق اس کی چیز مل جائے، کوئی کھلونا مل جائے، تو وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے، اور کافی دنوں تک وہ نارمل رہ سکتا ہے جب تک وہ کھلونا خراب نہ ہو، ٹوٹے نہیں، اس سے دل نہ بھرے، تو وہ بچہ جو ہے وہ بالکل نارمل بچے کی طرح کھائے گا، پیے گا، ہنسے گا، بولے گا، دوڑے گا، سب کچھ کرے گا، محبتیں کرے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بڑا ہے تو اس کے اندر کوئی ضد پیدا ہو گئی، اب ایسی فرمائش ہو گئی جس کو پورا کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں تو مٹھائی کھاؤں گا آج، یا میں آئس کریم ہی کھاؤں گا آج، یا آج گھر کے اندر جو ہے یہ پکنا چاہیے، تو وہ کیونکہ پوری کی جا سکتی ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کی وہ ضد پوری کر دیتے ہیں، وہ نارمل ہو جاتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بندہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ضدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک ضد پوری کر دی جائے تو پھر دوسری ضد ابھرتی ہے، وہ دوسری چیز کے فرمائش شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نہ پورا ہونے پر وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کمزور وہ ہے تو پھر وہ ایک نارمل انسان سے ذرا سا ہٹ جاتا ہے، وہ افسردہ رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی اضطراب کا شکار ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی قوت ہے یا یہ کہ کچھ کر جانے کی صلاحیت ہے تو وہ توڑا پھوڑی تک بھی چیزوں کی ادھر آتا ہے، کبھی برتن پھینک دیا، کبھی گلاس پھینک دیا، ذرا سی بات پہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس کی فلاں ضد پوری نہیں ہوئی تھی، تو بعض اوقات یہ ہے کہ وہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور گھر والوں کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے جو لگ جاتا ہے تو یہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ ایک حد تک پاگل ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری نارمل انسان اچانک کسی بات پر بالکل جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ نہیں، دماغ کے اندر کوئی مسئلہ ضرور ہے کہ کوئی بات بری لگ گئی، حالانکہ وہی بات جب آپ کر رہے تھے ہنسی کی، مذاق کی، تو نہیں گراں گزر رہی تھی، اچانک گراں گزر گئی، اور جب گراں گزری تو اس کا رد عمل جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ سامنے آیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ غصے میں بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانے تک لے لیتے ہیں، گلا بھی دبا دیتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دماغی خرابی ہے نا، یا دماغی مالی خولیہ ہے،
اور عموماً اس کا علاج جو ہے وہ حکمہ کے پاس ہی ہوتا ہے. ویسے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اب دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس کے علاج ہوتے ہوں گے. جن کے والدین کو یا جن کے بڑوں کو یا خود جسے وہ مرض لگا ہوا ہو، اس کو اگر اس کا احساس ہو جائے تو وہ کسی نہ کسی طبیب سے اور ڈاکٹر سے رجوع کرے تو اس کو اس بات میں افاقہ ہوتا ہے. کچھ تو بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں پھر، یعنی تو ان کو کیونکہ وہ بالکل ہی ایک نارمل انسان سے ایب نارمل انسان ہو جاتے ہیں تو وہ پہچان لیے جاتے ہیں آسانی سے. تو ان سے پھر لوگ محتاط رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، کیونکہ ہر پاگل وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو نوچنے گھسوٹنے شروع. ہر پاگل اس طرح کا پاگل ہوتا ہے کہ وہ بظاہر آپ کو نارمل، آپ اس سے نارمل، لیکن کہیں اگر اس کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو وہ بالکل ہتے سے اگڑ جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی کام ہوتا جا رہا ہے. یہ کسی چیز کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے، غربت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، پریشانی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، سیاسی حالات کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی نتیجہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ ہو جائے. جب میں ان ساری باتوں کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں ملک کے لحاظ سے دیکھوں، یعنی میں ملکوں کے لحاظ سے دیکھوں، تو مجھے اس دنیا میں اگر کوئی پاگل ترین ملک، مالی خلیہ کا شکار ملک نظر آتا ہے تو وہ امریکہ ہے. کہ وہ ہر جگہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ضد چلے، اس کی ہٹ جو ہے وہ مانی جائے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو مان لیا جائے، دنیا اس کو سکندر اعظم مان لے، اس نے پوری دنیا جیسے فتح کر رکھی ہو. خصوصاً اس کا زور جو ہے، ظاہری بات ہے، اگر طاقتور ممالک پہ نہیں چل پاتا تو وہ کمزور ممالک کے اوپر چل پاتا ہے. اور اگر میں اس دور میں اس کا تجزیہ کروں تو یہ سب سے زیادہ، اگر امریکہ کا کوئی صدر جو ہے وہ اس انتہا پر پہنچا ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہے، جو اپنے پہلے دور میں بھی اور اس وقت موجودہ دور میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک خطرناک ترین ذہنی مریض نظر آتے ہیں. وہ بلا جواز ہر جگہ جو ہے وہ دخل دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا، خصوصاً مسلم دنیا، تو ان کے بالکل پیروں کے نیچے جو ہے، چپلوں کے نیچے، ان کے جوتوں کے نیچے جو ہے وہ رہے. تو وہ چنانچہ وہ جو ہے ہر ملک پر، خصوصاً اسلامی ملک پر اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں. امریکہ کے لحاظ سے دیکھیں تو دیکھیں اس نے ویتنام کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ ایک کمزور ملک تھا. آپ افغانستان کی مثال لے لیں، آپ عراق کی مثال لے لیں، وہاں پر انہوں نے جو ادھم مچایا ہے، اس مالی خلیہ جیسا انداز تھا. اور اب بھی ٹرمپ یہی چاہ رہا ہے کہ مسلم ممالک، خصوصاً ایران جو ہے وہ اس کی ہر بات مانے اور کسی شرط کو لگائے بغیر مانے. وہ ہر قسم کی مذاکرات پر بیٹھنے کے باوجود اس لیے چلا گیا کہ اس کی باتیں نہیں مانی جا رہی. اور ابھی بھی حالیہ میں آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ کی، یعنی صدر ٹرمپ کی شرائط پر معاہدہ نہیں کیا تو اس کے نتائج جو ہے امریکہ میں بہت شدید نکلیں گے. مسلم ممالک میں بھی یہی عالم ہے کہ کیونکہ فی الحال وہاں پر کوئی فوجی کارروائی نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید اس کی مالی خلیہ پن کو سمجھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس کا پاگل پن، اس کی فرمائشیں پوری کرنے سے دور ہو سکتا ہے تو دور ہو جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مرض دور ہو ہی نہیں سکتا. اس مرض کا ایک ہی علاج ہوتا ہے، یا مریض کو مار دیا جائے یا مریض کا دماغ جو ہے اس کو بالکل درست کیا جائے، چاہے دواؤں کے ذریعے درست کیا جائے یا پھر پاگل خانے کی کوٹری کے اندر ڈال کر اس کا درست کیا جائے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی بہت سارے ان کے سینیٹرز اور اسمبلی کے ممبرز اور وزراء، چاہے وہ سابقین میں سے ہوں، موجودہ میں سے ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ دماغی اعتبار سے جو ہے وہ پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں. اور پاگل پن ہی تو ہے نا کہ بھئی آپ اپنے آرام سے اپنے ملک پر حکومت کریں اور دوسرے ملکوں کا حکومت کرنے دیں. اگر وہ کوئی چیز ایجاد کر رہے ہیں تو جیسے آپ نہیں کریے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجاد کرے گا تو ہم پر مار دے گا، تو آپ نے آج تک کسی نے نہیں مارا اور 9-10 ممالک کے پاس ایٹم بم ہے. آپ مارنے والے وہ واحد ملک ہیں جنہوں نے جاپان پہ مار کر لاکھوں انسانوں کو 1 سیکنڈ کے اندر لقمہ اجل بنا دیا تھا. تو اس وقت بھی امریکہ پاگل تھا، اس وقت بھی امریکہ کا ہر بڑا آدمی، یعنی جو صدر بنتا تھا، وہ پاگل ہی تھا. اور پاگل پن کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ بہت بڑی قوت ہے اور دنیا پر حکومت، وہ پوری دنیا اس کے زیر نگی ہونی چاہیے. تو
اسی طرح وہ کوریا کو دھمکاتا رہا، لیکن کوریا جو ہے وہ اس کی دھمکی میں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے وہ ایران کو مسلسل دھمکا ہی نہیں رہا، بلکہ ایران میں بڑی تباہی اس نے مچائی ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایران کو مان لینا چاہیے۔ تو بجائے اس کے ان کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پکڑیں، اس کا علاج کرائیں، یہ نہیں تو خود امریکہ کی بھی تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے گا۔ یہ احساس امریکیوں کو بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یا پھر اس کو پکڑ کر پاگل کوٹھی کے اندر بند کریں، تب کہیں جا کر دنیا میں امن بحال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو عقل دے اور کوئی اچھا طبیب دے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے خود بھی تباہ ہو جائے گا، امریکہ کو بھی تباہ کرے گا، اور خام خواہ دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلاتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔